السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع الجنازة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فله اجر عظیم۔ یہی دستور فطرت ہے، یہی قانون ربانی، یہی دستور فطرت ہے، یہی قانون ربانی۔ کبھی سوکھے درختوں پر نہیں ہوتے ثمر پیدا، کبھی سوکھے درختوں پر نہیں ہوتے ثمر پیدا۔ تمام تعریفیں، کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا سجاوار ہوں، جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر میں پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کے اس اللہ رب العالمین نے بہت ہی بہترین انداز میں ہمارے لیے اچھے اور برے کو سمجھا دیا، عقل سلیم سے نوازا، اور یہ فرمایا کہ میرے بندو دنیا امتحان کی جگہ ہے، بولے تو ایگزامینیشن ہال ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ ایسے ہے کہ جیسے ایک بچہ امتحان دیتا ہے اور پھر اس کو رزلٹ کی انتظار رہتا ہے کہ رزلٹ آئے گا تو مجھے خوشی ہوگی، بھائی میں نے محنت کی ہے تو اس کا مجھے پھل ملنا چاہیے۔
اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی ہے، اس میں تو امتحان دے رہا ہے، اور امتحان دے کر کے میرے بندے جب تو میرے پاس میں آئے گا، مجھے شوق نہیں ہے تجھے نا پریشان کرنے کا، تجھے زندگی دے کے خوش کرنے کا، موت دے کر کے دکھی کرنے کا مجھے شوق نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس میں نے تجھے بھیجا ہے اس واسطے کہ تو نیک کام کرے، اس میں جو بھی تو کچھ کرے گا اس کا تجھے انعام دیا جائے گا قیامت کے دن، رزلٹ ہے یہ تمہارا۔ میرے دوستو، یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، اور سورہ دہر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا سوچتے ہو تم، کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے؟ ارے میرے بندو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اس واسطے کہ تم جو ہے اچھائیاں کرو اور برائی سے رکو، اور ہمیشہ اچھائی پر ڈٹے رہو، استقامت اختیار کرو اچھائی پہ، اور اس کے بعد میں اللہ کا فرمان ہے کہ پھر جب تم میرے پاس میں آؤ گے، میں تمہیں ایک ہی نیکی کے بدلے میں کئی گنا زیادہ کر کے میں تمہیں پیش کروں گا۔ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نا، یا ایھا الانسان انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اگر ہم اس کے لفظوں پہ غور کریں، اور لفظوں پہ غور کرنے کے بعد میں یہ سوچیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا طلب کر رہا ہے، کیا چاہتا ہے، اس آیت کو نازل کر کے ہم سے کیا چاہتا ہے، تو میرے دوستو ان کے لفظوں پہ غور کرو تو شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ کی قسم، ایک ایک لفظ پہ جو آدمی ورڈنگ ٹرانسلیشن کرتا ہے قرآن مجید کا، لفظی ترجمے کے ساتھ میں جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں میرے ساتھ میں ایسا ہوتا ہے یا سب کے ساتھ میں ایسا ہوتا ہوگا، جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے سمجھ کر کے کلیجہ ایسا لگتا ہے کہ بس اب مسجد کی باؤنڈری میں رہو، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا لگتا ہے، اور اس کو اکتاتا نہیں ہے، کوئی آدمی پڑھتے ہوئے اکتاتا نہیں، ایسا لگتا ہے ایک آیت اور پڑھ لے ابھی، پھر ایک آیت اور پڑھ لے، ایک آیت اور پڑھ لے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ فرمایا رب العالمین نے کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، انا خلقناکم، بے شک کہ میں نے پیدا کیا تم تمام کے تمام لوگوں کو، انا خلقناکم، بے شک میں نے پیدا کیا تم تمام کے تمام لوگوں کو، من ذکر و انثی، ایک ماں سے اور ایک باپ سے۔ کس سے پیدا کیا میں نے تم تمام کے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے من ذکر و انثی، ایک ماں اور ایک باپ سے، اور اس کے بعد میں پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، او میرے بندو، میں نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کرنے کے بعد میں پھر میں نے تمہارے اندر میں شعبے اور قبیلے بھی بنا دیے، کیٹیگریز بنا دی۔ یہ کون ہے؟ تاکہ ہم پہچان سکے، انٹروڈکشن کے لیے، تعارف کے لیے، یہ کون ہے؟ یہ بال کاٹنے کا کام کرتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ لکڑی کا کام کرتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ لوہا بنانے کا کام کرتا ہے۔ یہ بھید بھاؤ کے لیے نہیں پیدا کیے، بلکہ اس لیے پیدا کیے تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکے، پہچان سکے، لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اے میرے بندو، حقیقت تو یہ ہے کہ جو میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا آدمی ہے، تو وہ میرے نزدیک میں سب سے زیادہ عزت والا آدمی وہ ہے جو تم میں میری خاطر ڈرتا ہو۔ میرے لفظوں پہ غور کرنا، ایسا نہ سوچنا کہ مولانا نے آیت پیش کر دی، ہمیں تو عربی آتی نہیں، مجھے معاف کرنا، قرآن مجید سے آسان مجھے کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی۔ یا تو ایسا مان لو کہ ہمیں عادت ہے اس کی، یا تو ایسا مان لو کہ ہمیں محبت ہو گئی ہے اس سے۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، میں دل سے کہتا ہوں یہ بات کہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، میں نے تمہارے اندر میں شعبے قبیلے بنائے اس لیے کہ تم پہچان سکو ایک دوسرے کو، لتعارفوا، انٹریکشن کے لیے، تعارف کے لیے۔ اس کے بعد میں فرمایا اللہ رب العالمین نے، اور تم آپس میں جتنی محبت سے رہ سکتے ہو رہو۔ یہ آیت کو اگر آپ پڑھو گے، ضمن میں جاؤ گے اس کے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ، اور تم تمام میں ہندو ہے، مسلم ہے،
سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، پتہ نہیں کتنی، جتنے بھی ہو تم تمام کے تمام میرے بندے ہو۔ آیت دلیل دیتا ہوں، الرحمن الرحیم قرآن کی آیت پڑھی ہوگی، الرحمن الرحیم، برسات جب برستی ہے تو تمام پہ برستی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تمام کے لیے رحمان الرحیم ہوں، تمام کے لیے ہوں، ہے کہ نہیں؟ تم تمام کے تمام میرے بندے ہو، لیکن تم تمام میں میرے نزدیک میں اگر کوئی سب سے زیادہ عزت والا آدمی ہے تو وہ ہے جو میری خاطر تم میں تقوی اختیار کرتا ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تم میں سب سے زیادہ جو مجھ سے ڈرنے والا ہے، اے میرے بندو، وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ جو تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے، اے میرے بندو تم کیا جانتے ہو، وہی بندہ میرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اے اللہ، ہم تمام کو اللہ کے خوف سے، تو اپنے خوف سے مولا کریم، ہم تمام کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تو ایسی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں ڈرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ آیت میں نے پیش کر دیا آپ کے سامنے، اللہ رب العالمین اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں اور آپ کیا سمجھے۔ میں تو امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا پیغام اس میں الفت اور محبت کا ہے کہ لوگوں، تم تمام کے تمام کو میں نے ایک ماں ایک باپ سے پیدا کیا ہے، اور یاد رکھنا تم سب کے سب میرے بندے ہو، لیکن تم میں سب سے زیادہ بہترین بندہ وہ ہے جو میری خاطر تقوی اختیار کرتا ہو، وہ سب سے زیادہ بہترین بندہ ہے میرے نزدیک۔ اللہ ایسا کہتا ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اور تم کس لیے مجھ سے ڈرتے ہو، یہ بھی میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، کیونکہ میں کالی چیوٹی کو کالے پتھر پہ چلتے ہوئے اس کو دیکھ لوں، اس کی آہٹ کو محسوس کر سکتا ہوں۔ تو تم کیا ہو؟ میں نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک گندے قطرے سے پیدا کیا ہے، تم کیا ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کیوں تقوی اختیار کرتے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ لوگوں، اللہ کے ڈر سے تقوی اختیار کرو، نہ کہ لوگوں کے ڈر سے تقوی اختیار کرو۔ میری بات کو سوچ رہے ہو؟ میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ چلو جی، اور لوگ کہیں گے کہ مولانا ہو کے نماز نہیں پڑھتا۔ اگر میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں، میرے اندر میں توحید نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، اگر دوسروں کے شریک کرنا شرک ہے تو یہ بھی شرک ہے کہ آدمی لوگوں سے ڈر کے نماز پڑھے، لوگوں سے ڈر کے تقوی اختیار کرے، یہ بھی غلط ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک میں ہر چیز کے بارے میں خبر رکھتا ہوں۔ لوگوں، تم تمام کے تمام ایک ماں ایک باپ سے پیدا کیے گئے ہو، تم میں سب سے زیادہ عزت والا آدمی وہ ہے جو میری خاطر تقوی اختیار کرتا ہو، اور یاد رکھنا جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرے گا اسی سے میں سب سے زیادہ محبت کروں گا۔ یہاں تک ہو گیا۔ اس کے بعد میں اگلی جو بات پلٹتے ہیں، یہ بہت لمٹ ٹائم ہوتا ہے جمعہ کا، بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے۔ میں تو رب سے دعا کرتا ہوں مولا مجھے صحیح کہنے، ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میں یہ آیت میں نے پیش کر دی، اس کے بعد میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، آپس میں تم تمام ماں باپ سے پیدا کیے گئے ہو، تمام بھائی ہو، آپس میں یاد رکھنا تم تمام کے تمام پہ لازم ہے کہ تم تمام کے تمام آپس میں رشتہ داریوں کو جوڑو۔ رشتہ داری جو ہے تمہاری توڑو نہیں، جوڑو ان رشتہ داریوں کو، اور سب سے پہلے کیا کرو؟ سلام کرو۔ اس رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے سلام کرو۔ یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد میں ایک حدیث اور سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے بھائی کو مسکرا کے سلام کرے، مسکرا کر کے خندہ پیشانی کے ساتھ میں کہ لگے کہ تھوڑی سی مسکراہٹ چہرے پہ اس کو دیکھ کے سامنے والا بندہ خوش ہو جائے، ایسے اگر کوئی مسکرا کے سلام کرتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وہ ایک صدقے کا ثواب پاتا ہے۔ ایک صدقے کا ثواب پاتا ہے جو اپنے بھائی سے مسکرا کے سلام کرتا ہے۔ میری بات پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں تو اللہ سے دعا کر سکتا ہوں اللہ مجھے بھی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی سے ملنے کی خاطر جاتا ہے، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ووٹ کا لالچ ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ قرضے کا لالچ ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ ہاں بھائی یہ اس سے محبت ہے، دنیا کی خاطر کوئی کام نہیں،
اگر کوئی بندہ اللہ کی خاطر اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ لوٹتا نہیں ہے، ریٹرن نہیں ہوتا ہے، واپس نہیں ہوتا ہے، 70,000 فرشتے بیٹھ کے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم یہ جس نیت سے بھی جا رہا ہے، اے اللہ اس کی نیت میں اس کو پوری پوری برکت عطا فرما۔ کیا سمجھے آپ؟ ہم نے چھوٹا سا سمجھ لیا اس چیز کو، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے مسلمانوں کہ ہم اپنے بھائی سے اللہ کے لیے محبت رکھیں، اس کو سلام بھی کریں تو اللہ کی خاطر کریں۔ میں نے بتایا آپ کو یہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی اگر سلام کرتا ہے اور مسکرا کے سلام کرتا ہے تو ایک صدقے کا ثواب پاتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم لوگ ان چیزوں پہ عمل کریں گے، میں بھی عمل کروں گا، آپ تمام بھی عمل کریں گے۔ میرے دوستوں اگلی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی، اس کو سنانے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ضروری ہے، شاید وہ ضروری ہے۔ ہم نبی کی امت میں ضرور ہیں، لیکن ہم آپس میں جو ہمارا بھید بھاؤ ہے، جو ہمارا تضاد ہے، نا اتفاقی ہے، وہ اتنی زیادہ عروج پہ پہنچ گئی ہے کہ اللہ کی پناہ، اتنے تو دوسروں کے کیس نہیں جتنے ہمارے آپس میں کیس چل رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں۔ میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنو، فرمایا جو آدمی اپنے بھائی کو سلام کرتا ہے، جھگڑا ہو گیا، تضاد ہو گیا، اور ہو جانے کے بعد میں پھر ایک آدمی اپنے بھائی کو سلام کرتا ہے، پتہ ہے اس کو میری غلطی نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنی غلطی سویکار کر کے کہتا ہے کہ بھائی میری خطا ہے، میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دے، اللہ کے نبی نے فرمایا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ، اس کو داخل کیا جائے گا قیامت کے دن 500 سال پہلے، 500 سال پہلے جنت کے اندر میں اس کو داخلہ دیا جائے گا جو آدمی اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی غلطی کو سویکار کر لے اور کہہ دے کہ بھائی مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھے معاف کر دے، دنیا میں مجھے معاف کر دے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے اور آپس میں محبت بڑھتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اس کو 500 سال پہلے جنت کا داخلہ دیا جائے گا۔ مجھے بتائیے تو صحیح، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم دین کی ہر ایک بات کو چھوٹا سمجھتے ہیں، ہر ایک بات کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور اگر نبی کی سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو آج میرے ساتھ میں چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے سے محبت رکھتے ہیں، الفت رکھتے ہیں، اور وہ یہودی آپ سے بہت چڑھتا ہے، بہت چڑھتا ہے آپ سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور محبت اتنی کرتے ہیں کہ وہ 10-11 سال کا بچہ، حدیث شریف کا الفاظ ہے 10-11 سال کا وہ بچہ جب موت کا بیمار ہوا اور موت کا ٹائم اس کے قریب ہے تو اللہ کے نبی کو ایک پیغام دیا گیا یہودی کی طرف سے کہ اس کا دوست محمد اس کو بلایا جائے، اس کا آخری ٹائم میں اس کی اچھا ہے کہ یہ اپنے دوست کو ملے۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنے دوست سے ملنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے مجھے، میرا آخری ٹائم ہے، میری آخری خواہش پوری کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا ہے، اور بلانے کے بعد میں جب اللہ کے نبی ان کے سامنے آتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں، اس کے آنکھوں میں آنسو ہیں، اور اللہ کے نبی کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا رحمت والا ہاتھ ان کے سر پہ پھیرا ہے، اور پھیرنے کے بعد میں اس کے کان کے قریب گئے اور کہا کہ اے میرے دوست، اگر آج تو دنیا سے جا رہا ہے تو تو نے پوری اپنی جو لائف ہے، پوری زندگی میں تو نے میری بات مانی ہے، آخری بات مان لے، میں سمجھوں گا کہ میں بھی کامیاب اور آپ بھی کامیاب، میری وجہ سے اگر آپ کامیاب ہیں تو میں تو اپنے آپ کو اعلیٰ کو۔ اس کی نظروں میں اللہ کے نبی ایسا کہتے ہیں کہ بھائی میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کلمہ پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی نے جھجکتے ہوئے الفاظ کہے، اللہ کے نبی کے وہ الفاظ سن کر کے وہ اپنے باپ کی طرف میں دیکھتا ہے کہ اس کا باپ جب اس کی طرف میں دیکھتا ہے کہتا ہے کہ تیرا آخری ٹائم ہے، جب پوری لائف تو نے اس کی بات کو نہیں ٹالا، ہم بھی اجازت دیتے ہیں جا کلمہ پڑھ لے۔ وہ بچہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول، وہ بچہ کلمہ پڑھتا ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد میں ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، میرے مولا آج تو نے میری وجہ سے کسی کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، اے اللہ اس کو تو میرا پڑوس عطا فرما،
تو मेरा इसको करीबी मकान जन्नत में अता फरमा। मेरे दोस्तों, वो माँ बाप आते हैं, अल्लाह के नबी को कहा कि हमारा सबसे प्यारा लाडला अगर तेरा जो है तेरे कलमा पे अगर उसने दम तोड़ा है तो नबी हमें न छोड़, हम भी तेरे दरबार में आते हैं और कहते हैं कि हमें भी कलमा पढ़ा दीजिएगा। अल्लाह के नबी ने उनको भी कलमा पढ़ाया और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह तूने मेरी वजह से कई जिंदगियों को जहन्नुम की आग से बचा लिया है। मेरे दोस्तों, ये बात याद रखना, व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। बहुत नबी भेजे मैंने, अल्लाह कहता बहुत नबी भेजे, लेकिन तेरे अखलाक सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी वाले हैं, तेरे अखलाक सबसे ज्यादा अजीम है नबी। तेरे अखलाक की वजह से कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। मैं तो कहता हूं कि अगर हम नबी की उम्मत में से हैं तो माफ कर दीजिएगा अपनों को, माफ कर दीजिएगा अपनों को। उन्होंने गैरों को माफ कर दिया, हम अपनों को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहता हूं कि आप तमाम आपस में भाई भाई हैं। एक आखिरी हदीस सुनाने के बाद में अपनी बात को इख्तिताम दूंगा, क्योंकि मैं पूरी बात कह नहीं पाता हूं। छोटे से टाइम, एक छोटा सा टाइम होता है, शॉर्ट टाइम होता है। या हदीस पेश करने के बाद अपनी बात को इख्तिताम दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी वो हदीस है ना कि मन तबाल जनाजा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। आप कहेंगे कि हमें अरबी नहीं आती तो आपको पढ़ने की, नहीं, मुझे जरूरत है। मन तबाल जनाजा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ऐ मेरे सहाबियों, जब तुम में का कोई भी भाई इंतकाल कर जाए, मर जाए, फौत हो जाए, ऐ मेरे सहाबियों, तुम तमाम के तमाम उसके जनाजे के पीछे पीछे जाया करो और उसकी नमाज जनाजे में शिरकत किया करो और उसको दफना के आया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इत्तबाल जनाजा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ऐ मेरे सहाबियों, तुम्हें क्या मालूम है, जब तुम जनाजे के इत्तिबा करते हो, उसके पीछे पीछे जाते हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अगले और पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब मुझे नहीं पता वो कौन से गुनाह हैं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कौन से गुनाह हैं, लेकिन अल्लाह ये जो है आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये लफ्ज हैं, फरमाया कि गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। मुझे बताइएगा कि किसी को दफनाने में कितना टाइम लगता है? ज्यादा ज्यादा 1 घंटा लग गया होगा, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं मैं 1 घंटा लग गया होगा। अगर मुर्दे का 1 घंटे का साथ देने की वजह से आपके अगले पिछले गुनाह माफ होते हैं, तो मुझे बताइएगा कि जिंदा को सलाम करने का कितना बड़ा सवाब मिलता होगा। मुझे बताइए कि जिंदा को सलाम करने का कितना बड़ा अजर मिलता होगा। मैं तो अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूं, मौलाए करीम हमें जब तक भी तू जिंदा रखे, ऐ अल्लाह इत्तिहाद और इत्तिफाक पे हमें जिंदा रखना, हमें इत्तिहाद और इत्तिफाक पे जिंदा रखना, भाईचारे पे हमें जिंदा रखना। और जब भी हमें अल्लाह तो अपने पास में बुलाए ना, हमारी ज़बान पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह निकल रहा हो। मेरे भाइयों, क्या कह सकते हैं, दिल के फपोले जल गए सीने के दाग से, और इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसको क्या कहें, हमारे अपने ही ऐसे हालात हो चुके हैं, हमारे अपने ही ऐसे हालात हो चुके हैं कि हम अपनों को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। मैं बहुत सारी हदीसें पेश कर सकता हूं, बेशुमार हदीसें पेश कर सकता हूं, और इंशाअल्लाह इसी बात पे, इसी खुतबे पे मैं 31 हदीसें पेश कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों, ये टाइम शॉर्ट है। अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी और आपको जिंदगी दी। इंशाअल्लाह अगले जुमे फिर सुनिएगा। और मैं तो आप तमाम से कहता हूं कि जो भी आदमी बाद में आता है वो अपना बहुत काफी नुकसान कर लेता है। अव्वल सफ में बैठने की कोशिश किया करो, सबसे पहले आने की कोशिश किया करो, और दुआ करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम जो भी कुछ सुनते हैं उस पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। और मौलाए करीम जितने हमारे दरमियान में बीमार हैं उन तमाम को शिफाए कुल्ली अता फरमा, सेहतयाबी अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। और मौलाए करीम जो भी तेरे पास में आ गए, शहर खमूसा के अंदर में जाकर के सो गए, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। और मौलाए करीम हमारे बच्चों को और हमारे कारोबार में,
ہمارے بچوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے کاروبار میں ہمیں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہمیں برکت عطا فرما۔ میرے دوستو، بس میں تو یہی کہوں گا کہ جو بھی کچھ ہے وہ صرف اور صرف آپس کے اتحاد و اتفاق میں ہے۔ یہ نماز ہم فردن بھی ادا کر سکتے ہیں جماعت کے ساتھ میں۔ وجہ یہی ہے کہ جب تم جماعت میں آتے ہو تو اللہ کو شرم آتی ہے۔ اتنے سارے لوگوں میں سے میں کئی لوگوں کو بغیر معاف کیے ہوئے توڑ دوں، بغیر معاف کیے ہوئے بھیج دوں گھر پہ۔ میرے دوستو، یہ کسی کی وجہ سے کسی کی وجہ سے پتہ نہیں ہم میں سے کس کی اللہ کو عذاب پسند آ جائے اور پتہ نہیں کس کی مغفرت ہو جائے۔ جماعت کے ساتھ میں اسی لیے بلایا جاتا ہے۔ اور آج میں کہتا ہوں کہ اگر ہے کوئی دشمنی تو نکال دو اپنے سینے سے اللہ کے واسطے، کیونکہ مسجد میں بھی آتے ہو آپ اللہ کے واسطے۔ اللہ کے واسطے آتے ہو کہ نہیں؟ ورنہ کیا رکھا ہے یہاں پہ؟ اللہ کے واسطے آتے ہو تو اللہ کے واسطے ان کو معاف کر دیجئے گا، انشاءاللہ کر دیں گے معاف۔ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ اگر ہماری کسی سے ہے 36 کا آنکڑا ہے تو کر دو معاف۔ اے اللہ ہم نے معاف کیا، تو بھی ان تمام کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا کریم ہم تمام کو صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک تو زندہ رکھ، اسلام پہ قائم دائم رکھنا۔ جو ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان سے نکل رہا ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔